الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. ابواب البر یعنی نیکیوں کے مختلف باب، اس کے سلسلے میں احکام بیان ہو رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال صحابہ کرام نے کیا اور مشرکین نے بھی سوال اٹھایا. اس کے سلسلے میں پہلے ایک واقعہ سن لیجئے تو پھر آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. 4 مہینے عرب میں محترم ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے میں یہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے، لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے، قتل و غارت گری نہیں کرتے، اور قافلے امن کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں. حج کا سفر، عمروں کا سفر اس میں ہوتا ہے، تو اس کا بڑا ادب کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر مبنی ایک سریہ بھیجا جو مکہ اور عصفان کے درمیان رہے گا اور رہ کر کے مکے والوں کی حال چال کی اطلاع حضور کو دے گا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت سے مسلمان آگاہ رہیں. اچانک حملہ تو نہیں کرنے والے ہیں. تو یہ 10 نفری سریہ بھیجا.
سریہ گیا، اتفاق سے سامنے سے ایک قافلہ تجارتی آیا مشرکین کا، اور دونوں میں جھڑپ ہو گئی۔ عبداللہ ابن جہش والا قافلہ اور عمرو ابن امیہ دمری والا سریہ، دونوں میں مٹبھیڑ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عمرو ابن امیہ دمری مارا گیا اور 2 مشرکین قید ہوئے۔ مشرکین مدینے آئے۔ یہ تاریخ جو تھی وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب کی پہلی تاریخ میں قتل و قتال نہیں کر سکتے، اور صحابہ سمجھے کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی، تو انہوں نے قتل و قتال کر ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ تو مکے والوں نے بڑا ادھم مچایا، بڑا شور مچایا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، اشہر حرم کا بھی احترام نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان ان لوگوں سے زیادہ اشہر حرم کا احترام کرتے، احترام والے مہینوں کا وہ زیادہ احترام کرتے۔ اس پر اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اشہر حرم کے اندر ایک قتل واقع ہو گیا اور وہ بھی غلطی سے واقع ہو گیا، اس کو کیا رو رہے ہیں ابھی تک؟ اگر اشہر حرم میں قتل کرنا جرم ہے اور اسلام بھی اس کو جرم مانتا ہے، یہ چوک ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی جو معافی کے قابل ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ تو تم لوگ کرتے ہو۔ مشرکین مکہ سے کہا اس سے بڑے گناہ تم کرتے ہو۔ ہمارے آدمیوں نے تو تمہارے ایک آدمی کو غلطی سے مارا، لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو مار مار کر وطن سے تم نے نکالا۔ یہ کتنا بڑا فساد کیا تم نے، بیت اللہ میں داخلے سے تم نے روک دیا، ان کو عمرہ اور طواف نہیں کرنے دیا۔ یہ جو تم نے فتنہ مچایا نا، یہ تو قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اس کو مار ڈالا، اس کو رو رہے ہو، اس سے بڑے بڑے گناہ تمہارے سر پر ہیں، اس پر کبھی غور کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کا جواب کتنا بہترین ہے۔ اور تم نے مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کو چھوڑا نہیں ہے ابھی، تم یہاں تک مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان لوٹ کر پھر تمہاری طرح کافر بن جائیں۔ اور یاد رکھو، مسلمانوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد ارتداد اختیار کیا، دین حق سے لوٹ گیا، دوبارہ کفر کے اندر چلا گیا، وہ ایمان سے نکل کر کافر ہو گیا، اور اس کے جتنے اعمال اس نے نیک کیے تھے، نمازیں، روزے، یہ سب بیکار ہو جائیں گے، کچھ بھی کاؤنٹ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ جہنم میں جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، نہ صلاۃ جنازہ پڑھیں گے۔ البتہ
بندہ ارتداد سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان جب لایا تھا جو عمل کیے تھے ارتداد کی وجہ سے وہ عمل ختم ہو گئے، اب اثر نو عمل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے حالت ایمان میں حج کیا تھا اور ارتداد اختیار کیا، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوا، اس کو حج بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، بڑی سخت سزا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کی سزا قتل سے کم نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے جو اپنا دین بدل ڈالے۔ شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنی وطن کی قربانی دے کر ہجرت کی، یہ بہت بڑا کام ہے، وطن چھوڑنا آسان کام نہیں۔ 3 دن اللہ کے راستے میں جاتا ہے، 30 ٹیلی فون گھر کے اوپر کرتا ہے، تو کیوی چھے ہاری چھے، ارے بھیا ہاری جو ہے انہیں ہوں تکلیف تو نہیں چھے، وہ دنیا بھر کی دماغ پاشی 3 دن کی جماعت میں کرتا ہے، اتنا اس کو گھر یاد آتا ہے۔ تو یہ تو وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، بال بچے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے ہیں، اور چھوڑنے بھی اللہ کے دین کے لیے، بالکل اجنبی جگہ پر جا کر بسنا ہے، بڑا اجر ہے اس کا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، انہوں نے ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے راستے کی قربانیاں دی، لڑے، مقابلہ کیا، اور اللہ تعالی سے رحمت کے امیدوار رہے۔ بے شک اللہ تعالی جو اس سے رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اس کو رحمت سے نوازتا ہے اور اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ چند خرابیاں ہیں معاشرے میں، اس کو دور کرنے کی فکر میں ہے کہ معاشرہ امن و امان والا بن جائے، سوسائٹی میں اطمینان ہو، سکون ہو، مار دھاڑ نہ ہو، برائیاں نہ ہو، خرابیاں نہ ہو، معاشرے کی تشکیل اچھی ہو جائے، امن و امان والی ہو جائے، برائیاں مٹ جائیں۔ تو سوال کیا گیا حضور سے کہ یہ خمر یعنی نشے والی جو چیزیں ہیں، حشیش ہے، ہیروئن ہے، براؤن شوگر ہے، MD ہے، یہ جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور یہ سٹا اور جوا کھیل سکتے ہیں؟ یہ عرب میں عام تھا، شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھا، پورا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ برسوں سے یہ لوگ شراب، زنا اور جوئے کے اندر مبتلا تھے، ایک دم سے ان کو روکا جائے گا تو طبیعتوں پر بوجھ پڑے گا، اس لیے شریعت نے سٹیپ بائی سٹیپ اس سے روکا، اس کی مضرتیں بھی بیان کی، اس کے فائدے بھی بیان کیے۔ تو جو لوگ مضرتوں کو دیکھنے والے تھے، نقصانات کو دیکھنے والے تھے، وہ رک گئے، اور جنہوں نے فائدہ دیکھا انہوں نے یہ سوچا کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اور نقصان والا کام آدمی کیوں کرے گا؟ جب نقصان زیادہ ہے تو آدمی کم کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خمر جو ہے نا، وہ انگور سے جو کچا پانی نکلتا ہے اس کے نشے میں آنے کے بعد اس کو خمر کہتے ہیں،
لیکن اب لغتاً ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے اس کو خمر کہتے ہیں، جس سے انسان کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے مار پیٹ گالم گلوچ پر آ جاتا ہے، اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ شراب پینے کے بعد کوئی دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ میسر یسر سے نکلا ہے، آسانی سے پیسہ کمانے کا راستہ، 1000 لگائے ایک دم سے 1 لاکھ آئے، اور روڈ پٹی تھا تو کروڑ پتی ہو گیا، لیکن ایک ہی رات میں کروڑ لگائے اور روڈ پتی ہو گئے۔ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور نقصان زیادہ ہے، نقصان کا خطرہ زیادہ ہے کہ جو لگائے گا وہ بھی چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ایک دم سرور آ جاتا ہے شراب پینے کے بعد، شرابی کو ایک دم دماغ کے اوپر نشہ چڑھ جاتا ہے اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے، یہ سرور کی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے اور گناہ کا کام ہے۔ الخمر اسماع جماع للاسم، شراب جو ہے گناہوں کی جڑ ہے، دوسرے سب گناہ جو ہیں شراب کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، مار پیٹ ہے، گالم گلوچ ہے، یہاں تک کہ بیوی کو طلاق کی نوبت بھی آتی ہے، اور اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ سمجھدار آدمی رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا کہ بھئی نقصان والا کام مت کرو۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ پہلے تو یوں کہا تھا کہ ہم نے بڑا چندہ اللہ کے راستے میں بہت دیا، بہت مال دیا، عمرو بن جموح نے اور دوسرے لوگوں نے، کہا گیا کہ خرچ کرو تو خوب خرچ کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں۔ دین کو استوار کرنے کے لیے جان کی قربانیاں بھی درکار ہے، مال کی قربانیاں بھی درکار ہے، تب جا کر کے دین اسٹیبلش ہوتا ہے، جب جا کر کے دین جمتا ہے اور وجود پذیر ہوتا ہے، طاقتور بنتا ہے۔ اب چھوٹے چندے کے بارے میں سوال کیا کہ بڑا چندہ تو دے چکے، پھر بھی ہمارے پاس ابھی تھوڑے پیسے بچے ہیں تو کیا کریں حضور؟ حضور نے فرمایا چھوٹا چندہ دو، چھوٹی رقم جمع ہے تو چھوٹا چندہ دو۔ چھوٹے چندے سے بھی کام بڑا ہوتا ہے، مدرسے بن جاتے ہیں، مسجد بن جاتی ہے، اللہ کے گھر بن جاتے ہیں، دین کے کام ہو جاتے ہیں، غریبوں کے رفائی کام ہو جاتے ہیں۔ تو جو تمہارے پاس مال بچ گیا ہے، 10 دن کا مال بچا ہے تو 5 دن کا اپنے پاس رکھو، 5 دن کا اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، یہ چھوٹا چندہ ہے۔ جب 1857 میں بلوا ہوا اور مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریک چلائی، تو یہ تحریک کے بعد علماء ختم ہو گئے، مدارس ویران ہو گئے، عوام میں دین دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور نسلوں میں دین دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوئی سرپرستی نہیں رہی، تو حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور مدرسے کے ہشتگانہ اصول کے اندر لکھا کہ اب یہ مدرسے کسی سیٹ کے پیسے سے نہیں چلیں گے، کسی مالدار کے پیسے سے نہیں چلیں گے، غریبوں کے 4 آنے کے چندے سے چلیں گے۔ تو الحمدللہ دین کی بقا کا سامان یہ چھوٹے چندے کے ذریعے سے ہو گیا، اور اس کے اندر لکھا گیا کہ گورنمنٹ کی کوئی بھی مدد نہیں لی جائے گی، مسلمان آپس میں مل کر مدرسے چلائیں گے،
دین کے کام کریں گے، لیکن گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لیں گے، تاکہ وہ مدد لیں گے تو ٹانگ اڑائیں گے، ہمارے کام کو خراب کریں گے، دین کا نقشہ بگاڑ دیں گے، اس بنا پر کہ غریبوں کے پیسوں سے مدرسے چلیں گے۔ اور آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں جو ہم مسلمان ہیں اور ہماری نسلیں مسلمان ہے، یہی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جو بویا ہوا پودا ہے، اس کے ثمرات اور اس کے پھل دنیا کھا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم تم کو دنیا اور آخرت میں احکام بتاتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے، دنیا میں کامیاب کیسے ہوں گے، اور تم کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر غور کرو، شریعت مقدسہ نے جو حکم دیا ہے اس میں اپنی عقل کا استعمال کرو کہ یہ حکم کیوں دیا ہے، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، مختلف سوالات کیے صحابہ کرام نے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ بھئی باپ مر گیا، ماں مر گئی، بچہ جو ہے یتیم رہ گیا، اور وہ ولی کے پاس ذمہ دار بڑا چچا ہے، ماموں ہے، اس کے پاس پل رہا ہے، اور یتیم کا پیسہ بھی اس کے پاس ہے، تو اس کے پیسے میں اصلاح کی کوشش کرو، اس کا پیسہ بڑھ جائے، اور بالغ ہونے کے بعد جب تم حوالے کرو تو اس کا پیسہ بڑھ کر اس کو ملے۔ مثلا یتیم کی کھیتی ہے تو جوتنے میں تم لگاؤ اور اس میں غلہ اگاؤ، اور یتیم کی کھیتی میں اور اس کے مال میں اور اس کے معاش میں اضافہ کرو، تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ مال اس کو حوالے کرو تاکہ اس کو فائدہ ہو، اور تم یتیموں کے مال میں اپنا مال مکس نہ کرو، اور یتیم کا مال اور اس کا حساب بالکل الگ تھلگ رکھو، اور اگر ملا کر رکھنے میں یتیم کا فائدہ ہے تو ملا کر رکھو، اور الگ رکھنے میں یتیم کا فائدہ ہے تو اس کا خیال کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کون ملا کر یتیم کا فائدہ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور کون فساد ڈالنا چاہتا ہے یتیم کے مال میں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں اور حکمت والے۔ آخری حکم بیان کر رہے ہیں، مشرکات عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ضمنی مسئلہ ہے۔ مشرکات عورت سے مرد کا نکاح جو ہے، مسلمان مرد کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کافرہ عورت مسلمان مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ البتہ اہل کتاب اگر ہے، نصارہ یہود میں سے ہے، تو وہ مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہودی مرد یا عیسائی مرد مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ یک طرفہ مسئلہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے زیر اثر ہوتی ہے، لہذا اگر یہودی کے پاس لڑکی رہے گی تو اس کو یہودی بنا دے گا، نصارہ کے پاس ہوگی تو نصرانی بنا دے گا، اور اگر کتابی عورت مسلمان کے پاس آئی تو مسلمان لڑکے کے زیر اثر ہو کر بچے مسلمان بنیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کتابی وہ ہو جو اللہ کے دین کو ماننے والا اور توحید کو ماننے والا ہو، اور آج کے یہود اللہ کو نہیں مانتے،
دقیانوسی ذہن ان کا بن چکا ہے، توحید کے بھی قائل نہیں ہے، لہذا ان سے نکاح کرنے کو حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے مدائن کے اندر ایک یہودی عورت سے نکاح کیا، حضرت عمر کو پتہ چلا، فرمایا فوراً اس کو طلاق دو۔ حضرت اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، فرمایا جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، یہ عورت تمہارے گھر میں آئے گی تو ہماری عربی عورتوں کی عزت کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور وہ سخت غصے ہوں گی، اور پھر تمہارے نقش قدم پر دوسرے عرب بھی جو ہے یہود و نصارہ کی عورتوں کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر ان سے نکاح کریں گے، تو پھر یہ عرب عورتوں سے کون نکاح کرے گا، ان کے ساتھ کون شادیاں کرے گا؟ اس بنا پر اپنا جو سماج ہے اس کے اندر نکاح کرو اور اس کو فوراً طلاق دو۔ اگرچہ تم کو اس کی خوبصورتی اچھی لگتی ہو، لیکن خالی خوبصورتی سے کام نہیں چلتا، آگے خوبصورتی بھی ضروری ہے اور ایمان بھی ضروری ہے اور اللہ سے تعلق بھی ضروری ہے۔ مولانا عزیر گل یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنگ آزادی میں تھے، بڑے حسین خوبصورت تھے۔ ایک انگریز کی نظر پڑ گئی عورت کی، تو اس نے حضرت کو لیٹر لکھا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے لے جا کر لیٹر بزرگوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ایسا چوری چکاری کا زمانہ نہیں تھا کہ چپکے سے تعلق گانٹھ لیا اور چپکے سے شادی کر کے گھر لے آئے۔ بزرگوں کے سامنے مسئلہ رکھا، بزرگوں نے مسئلے کو پڑھا اور عورت کی تمنا کو دیکھا کہ یہ سچے دل سے ایمان لانا چاہتی ہے، تو یوں کہا کر لو نکاح۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ سفید ہاتھی کو پالے گا کون؟ یہ تو سفید ہاتھی ہے، اس کو پالنا کوئی آسان کام ہے؟ میں کہاں سے پالوں گا اس کو؟ لہذا میں ایک لیٹر لکھتا ہوں اور لیٹر کے اندر ایسی شرطیں لکھتا ہوں کہ یہ کان پکڑ لے گی۔ لیٹر میں لکھا مسلمان بننا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، پردہ کرنا پڑے گا، باہر نہیں نکلنا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، احکام سیکھنے پڑیں گے، پردہ کرنا پڑے گا، پارکوں میں جانا بند کرنا پڑے گا، گھومنے جانا بند کرنا پڑے گا۔ تو بیچاری یہ عورت تو یہ تمام چیزوں کی رسیہ تھی۔ ہماری عورتوں کو پارکوں میں جانے کا اور چوپاٹی پہ جانے کا اور گھومنے جانے کا شوق ہے، تو وہ تو انگریز تھی۔ آج بھی بیچارہ شوہر گھر جاتا ہے تو عورت پہلے کہتی کہ پھروا لے جا، ماننا پڑتا ہے اس کی بات۔ وہ عورت کا ایمان کتنا غضب کا تھا، اس نے دستخط کر دی کہ مجھے یہ سب شرطیں منظور ہیں، اور ایک پورا لیٹر لکھا اور اس کے اندر نیچے دستخط کر دی، اور دستخط کے نیچے لکھا کہ جو شرطیں آپ نے لکھی ہے ان شرطوں کے علاوہ آپ کو اور شرطیں لگانی ہوں تو یہ کورے کاغذ کے اندر وہ سب شرطیں لگا دیجئے، میں نے دستخط پہلے سے کر دیے لیکن نکاح آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ لیٹر اللہ والوں کے سامنے آئے، انہوں نے کہا اب تو نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ شادی ہو گئی، نکاح ہوا، یہ مسلمان ہوئی یہ عورت، اور ایسی پردے کی پابند اور ایسی نماز کی پابند کہ مسلمان عورتیں اس کی نماز اور پردہ دیکھنے جاتی تھی کہ پردہ یہ انگریز عورت کیسا کرتی ہے، ایسا پردہ ہم کو کرنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی عورت ملے جب تو فبہا و نعمت، ورنہ اگر خواہش براری کے لیے اگر یہ نکاح ہو رہا ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے اور خوبصورتیاں دیکھ کر رہا ہے، تو بہت سے نکاح میں نے ایسے جو ہے برطانیہ میں ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں
کہ جنہوں نے محبت سے انگریز عورتوں سے شادی کی، پھر وہ بچوں کو لے کر چلی گئی اور ان کو بھی یہودی اور نصرانی بنا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی غریب باندی مل جائے، یہ آزاد کافرہ یا نصرانیہ عورت سے بہتر ہے، اس بنا پر کہ اصل چیز ایمان ہے تمہارا اور تمہاری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں، اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، صرف تصور کرنے کا نام ہے۔ تصور یہ کرے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر جنت پھنسا دنیا کی لذت میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزی رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا رحم المساکین و یا خیر المسئولین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری محبت عطا فرما، تیرے احکام کی محبت عطا فرما، تیری کتاب کی محبت عطا فرما، تیرے ذکر کی محبت عطا فرما، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ در در کی ٹھوکریں کھائی تیرے در پر آئے، اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے، اور تو نے دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ امت کی بگڑی بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ قرآن فہمی کی ہماری مجلسوں کو کامیاب فرما دے۔ اللہ قرآن کریم کی سمجھ، اس کی تلاوت، اس کے احکام پر عمل ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے۔ اس مبارک کتاب پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، نیکیوں کا شوق عطا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔